بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی مختلف چیزوں کو مختلف طریقے سے پیش کرنا پڑتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی آپ ایک منفرد بات دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہم بتائیں گے نہیں، آپ کو خود بوجھنی ہوگی وہ منفرد بات ہے کیا۔ دوستوں، میرے ایک بہت ہی قریبی ساتھی ہیں، میرے ہم نسل بھی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ پروگرامز کوشش کی ہے لندن میں جب کریں تو ساتھ کریں، مل جل کے کریں، کوئی اچھی تقریبات کریں۔ اور بزم سخن کی بنیاد ان کے ہاتھوں جب رکھی گئی تو ہم میں سے شاید کسی نے سوچا نہیں تھا، تمنا ضرور کی تھی کہ بزم سخن لندن میں ہی نہ صرف بلکہ برطانیہ بھر میں اپنی بلندیوں تک جائے، اپنے تمام اہداف پورے کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بزرگ کی دعائیں تھیں کہ آج بزم سخن جو ہے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ بھر میں اپنا ایک نام رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے۔ اردو ادب میں جو کچھ مہمان آتے ہیں برطانیہ بھر میں، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ تقریبات کریں، اور اپنے تئیں جتنی کوشش ہم اردو کے لیے کر سکتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ میری مراد ہے آپ سب کے جانے مانے، آپ سب ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں کئی دفعہ تعارف کراتا ہوں تو بیچ میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ زبان سے پھسل بھی جاتی ہیں، لیکن آج کوشش کروں گا کہ بھرپور تعارف کراؤں۔ لگ بھگ سفر نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ریڈیو سے جڑے، کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بینکنگ کے شعبے کو چنا، سائنس کے طالب علم تھے، اردو ادب سے محبت تھی۔ 50-50 کے خاکے لکھے اس وقت جس وقت لوگ ٹی وی اسٹیشن کے اندر جانے کو ترستے تھے کہ شاید ہم اندر چلے جائیں۔ بہت سے ڈراموں میں یونیورسٹی کے حصہ لیا، صداکاری کی، ریڈیو کے لیے جب پروگرام شروع کیے تو ریڈیو نے تو ان کو چھوڑا ہی نہیں، اور الحمدللہ آج بھی ریڈیو کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف شہروں میں ریڈیو پروگرامز کیے انہوں نے، کراچی سے کیے، اسلام آباد سے کیا، لاہور سے کیا، اس کے علاوہ بینکاک سے کیا، ہانگ کانگ سے انہوں نے پروگرام کیا۔ انہوں نے ابھی ماشاءاللہ ان کے تقریباً 16 برس مکمل ہونے جا رہے ہیں جو انہوں نے ہانگ کانگ سے لگاتار پروگرام کر رہے تھے۔ تو ایک بہت طویل سفر ہے جو ریڈیو سے ہے، اور پھر ٹی وی پہ اسلام چینل سے جڑے، اسلام چینل کے تھرو کافی پروگرامز کیے۔ تو میں بغیر کسی تعطل کے کوشش کروں گا کہ، کیونکہ ویسے ہی اس کرونا نے ہمارے درمیان بڑا تعطل کر دیا ہے، میں تو دیکھنے کو ترس گئی ہیں آنکھیں عابد علی بیگ صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل، کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ اس تعارف کا۔ آپ وہ شخص ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے خاندان کے علاوہ جس شخص کو میں نے آخری بار دیکھا تھا کورونا سے پہلے، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، غالباً 14 مارچ کی شام تھی، اور ہم یہ بزم سخن کا پروگرام کر کے ٹی وی اسٹیشن سے نکلے تھے اور ایک ریسٹورنٹ میں گئے تھے جہاں امجد اسلام امجد صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے گپ شپ کی تھی، اور اس کے بعد سے وہ ہماری آخری محفل تھی، آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد کم از کم میری باہر کی دنیا کے کسی آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ نہیں عابد بھائی، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، احتیاط بہت ضروری ہے، ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا چینل تو اس کے لیے ایک معیار اس نے ترتیب دیا ہے، ہمارے یہاں بہت اچھی طریقے سے سارے SOPs فالو کر کے ہم کرتے ہیں۔ عابد بھائی، وہ جو ملاقات تھی، وہ ایک پروگرام ہم بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے تھے، اس جی سلسلے میں بیٹھے تھے شام میں، اور امجد صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ امجد صاحب نے بہت اچھی اس دن نظمیں بھی سنائی تھیں، اور بہت ہم نے کام کیا تھا۔ امجد بھائی، عابد بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10 مہینے زندگی میں آئے، 8-10 مہینے اور آ کے گزر گئے یا تاریخ کے ساتھ جڑ گئے، یا ہم سب کی زندگیوں پہ ایک اثر ڈال گئے۔ آپ کیا کہیں گے اس پچھلے 7-8 مہینے اور 10 مہینے کے بارے میں؟ جیسا میں نے ابھی پہلے کہا کہ میں باہر کی دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہوں، صرف اپنے فیملی کے، میرے بچی اور میری وائف اور ہم لوگ، بس انہی لوگوں کا ملنا جلنا آپس میں انہی کے ساتھ ہے۔ باہر کی دنیا سے تعلق لوگوں سے ہے، مسلسل ہے۔ اب یہ کہ اس کی کچھ جہت بدل گئی ہے۔ اب ہم روزانہ تقریباً لوگوں سے واٹس ایپ پہ، فیس ٹائم پہ، زوم پہ، اسکائپ پہ اور باقی ذرائع سے بات چیت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لوگوں کے ان کا حال چال پوچھتے رہتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں آتی جو آپس میں ملنے جلنے کی آتی تھی۔ وہ گرم جوشی محسوس نہیں کر سکتے آپ، جیسا کہ آپ نے ہی تقریباً، آپ تو پائنیئرز میں سے تقریباً یہ آن لائن مشاعروں کے، اور جو ہم نے شروع میں مشاعرے کیے 28 مارچ کو کیا تھا پہلا مشاعرہ ہم جی، نے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا میں اس کی بھی ایک وبا پھیل گئی۔ صحیح بات ہے۔ مطلب کورونا کے ساتھ ساتھ ایک پیریلل وبا جو ہے وہ ہاں، آن لائن مشاعروں کی پھیلی، ہاں، دونوں قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بہرحال یہ کہ
ہم سچی بات یہ کہ یہ جو مشاعرہ ہوتا ہے، اگر تقریب ہوتی ہے اس میں آپ جاتے ہیں، ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ایک عجیب سی فیلنگ، الگ فیلنگ ہوتی ہے اس کی. جی لیکن اچھا یہ اب آن لائن ہاں جی آپ بات کیجیے. مشاعروں میں وہ فیلنگ نہیں آتی. آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہاتھ باندھ کر، جس طرح اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، تو اس میں وہ بات نہیں آتی. پھر اس میں کچھ ضمنی چیزیں بھی آئیں کہ بعض لوگ اس میں اتنا سج دھج کے آتے ہیں گویا یہ گمان ہوتا ہے کہ دعوت ولیمہ میں آئے اور وہ بھی اپنی 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 دعوت ملی. جی. تو بہرحال یہ کہ اچھی ہے، وہ چیز بھی اچھی ہے، لیکن بہرحال وہ چل رہا ہے سلسلہ، لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں فی الحال ان مشاعروں میں شریک نہیں ہو پا رہا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. بھائی آپ نے ایک بہت بڑا ایک سوال اٹھا دیا یہاں پہ، جو آپ نے آن لائن مشاعروں کی بات کی. آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے یاد ہے کہ 14 مارچ کو ہم آخری دفعہ جب ملے، اس کے بعد ہم نے کہا کہ یار اب کریں گے کیا، کیونکہ بھائی 20-21 مارچ سے تو لاک ڈاؤن ہو گیا اور ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی کام بھی نہیں آتا، ہم کیا کریں گے. تو آپ نے اور ہم نے جب مشورہ کیا تو ہم نے کہا یار کچھ نئے ذریعے ہیں، اور ہم نے 28 مارچ کو، مجھے یاد ہے، وہ جی مشاعرہ کیا. تو بہت سے آج جو ماشاءاللہ لوگ بڑھ بڑھ کے ہر ہفتے مشاعرہ کر رہے ہیں، ہر دوسرے دن مشاعرہ ہو رہا آن لائن، ان کو بہت سو کو علم بھی نہیں تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اچھا جی اس کی ایک نیگیٹو پازیٹیو ہر چیز ہوتی ہے. جی جی سچ کے ماشاءاللہ آ رہے ہیں لوگ، سچ کے دکھا رہے ہیں، سچ دھج کے بن کے آ رہے ہیں، بہت اچھے چیزیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یعنی کہ سبھی برابر آ کے کھڑے ہو گئے. اب ہم الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امجد بھائی کے ساتھ بھی مشاعرہ ہم نے پڑھا، اور ہم نے جو ہے افتخار عارف صاحب کے ساتھ بھی پڑھا. بہت سے لوگ اس جی بات جی. پہ فخر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑا خوش بھی ہیں اس بات پہ. نہیں تو یہ ایک بات تو ہے، ہوں، یہ بات تو ہے. دیکھیے اس میں کیا ہوا کہ جو ہمارے مشاعرے محفلیں ہو رہی تھیں اس میں بڑے محدود، یہاں ہمارے مقامی لوگ اس کے اندر ہوتے تھے، ایک آدھ کوئی مہمان باہر سے آ گیا. اب ہوں، کیا ہے کہ آپ جس وقت آن لائن مشاعرہ پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک شخص جو کہ ممبئی میں بیٹھا ہوا ہے، جو دلی میں بیٹھا ہوا ہے، جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بینکاک میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، سب آپ کے ساتھ ایک ہی مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں. وہ ایک نیا تجربہ ہے، لوگوں سے ملاقات کا ایک ذریعہ وہ بھی ہے، اور اس ہوں. میں بھی بڑے نئے نئے لوگوں سے تعلقات بنے، وہ بھی ہے، اچھی چیز ہے. جیسے آپ نے کہا ہر چیز کے منفی اور مثبت. ایک صف میں آئے کام کرتے رہے. بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض بھی اٹھایا کہ یار اب تو وہ تم لوگ جو دنیا بھر سے شعراء کو بلایا جاتا تھا مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، اس کا کیا ہوگا. میں نے اپنے تئیں جو جواب میں دے سکتا تھا، میں نے کہا ہمارے پیر مرشد تو عابد علی بیگ صاحب ہے، یہی جواب دیں گے اس کا کہ اب اس کا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. ہم نے کہا وقت آئے گا تو وہ بھی ہوں گے نہیں پروگرام. وہ بھی ہوگا، تو جب دیکھیے حالات بدلیں گے، حالات ہمیشہ تو ایک جیسے رہیں گے نہیں. ہوں، چند مہینے، سال، اس سے زیادہ تو نہیں کھینچے گئے معاملہ. تو ہوں. انشاءاللہ وہ محفلیں دوبارہ شروع ہوں گی، اچھا اور اس میں بھی پھر یہ کہ وہ ساری لابیز کام کرنا شروع کریں گی کہ کس کو بلایا جائے، کس کو نہ بلایا جائے. اب تو اس چیز کو لے کے ہم چلتے ہیں. بہت سی دنیا بھر میں ماشاءاللہ کانفرنسز ہو رہی ہیں، ادبی ہم، کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں ہم، بلایا جاتا ہے، لوگوں کو پڑھوایا جاتا ہے. ابھی ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ آرٹس کونسل کراچی نے بہت بڑی تقریب کی ان حالات میں، ان نامساعد حالات میں. جی اتنا جی بڑا ایونٹ 4 دن کا کرنا اور اس کو آرگنائز کرنا، پھر انٹرنیشنلی لوگوں کو جوڑنا، ایک بہت بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا اردو کے حوالے سے. تو جی. آپ کی طرف سے کچھ گزرا، وہ کیا ہوئی کانفرنس میں؟ نہیں سم ہاؤ اس دفعہ میں اس کو بالکل نہیں دیکھ سکا. اس سے پہلے جتنی بھی کانفرنسز ہوئی ان کا سب کا تقریباً روزانہ کی بیسس کے اوپر فالو اپ ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کیا تقریبات ہوئی کیا نہیں ہوئی. کچھ لوگوں نے فیس بک پر اس کا کوریج بھی اتنا زیادہ نہیں کیا اس دفعہ. چند لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہم گئے اور وہاں پر یہ ایسا ایسا کچھ ہوا، تو میں اس کو اس دفعہ فالو نہیں کر سکا. ویسے اس سے پہلے ہر سال بہت اچھی بڑے پیمانے پر ہوتی تھی، دنیا بھر سے ادیب اور شعراء، مصنفین، دانشور اس میں شریک ہوتے تھے اور ساتھ مل کر بیٹھتے تھے، خیالات کا ایکسچینج ہوتا تھا، نئی نئی چیزیں لوگوں کے علم میں آتی تھیں. ہے بڑا اچھا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے کو انہوں نے بڑا اچھا کیا آرٹس کونسل نے کہ اس کو اس سال انہوں نے جانے نہیں دیا موقع کو ہاتھ سے، اس کو ایک دوسرے طریقے سے کیا. تو انشاءاللہ خیر یہ چیزیں تو مل جائیں گی، ویب پر میں دیکھوں گا انشاءاللہ. اچھا عابد بھائی، ایک جو مسئلہ آج کل درپیش ہے وہ یہ ہے، جس کے بارے میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ایک بحث چھڑی اور آپ کی بھی اس میں شرکت ہوئی، آپ کی بھی چیزیں نظر آئیں، میری نظر سے گزری.
یہ ایک بڑا عام سا ورڈ ہے، بڑا کامن بھی ہے، اس لیے کہ استعمال بہت ہوتا ہے، لوگ اس کی فعل بھی استعمال کرتے ہیں، دوسرا بھی استعمال کرتے ہیں کہ سرقہ بڑا ہو رہا ہے جناب، یہ ایک جی چیز ہو جی رہی ہے کہ پہلے تو غزلیں چرائی جاتی تھیں، ایک دوسرے کو لکھی جاتی تھیں، آج کل تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک آن لائن مشاعرے میں وہ کہنے لگے کہ تم نے تو میری غزل پڑھ دی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو میری غزل ہے، اب وہ مشاعرے میں یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ کچھ، کیونکہ ظاہر ہے ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں لوگ ایک دوسرے سے، لیکن اتنے قریب آ گئے کہ چیزیں جو ہیں وہ تو لپک لپک کے لوگ لے رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس یہ میں اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے غزل لکھی، وہ میں نے اپنے نام سے سنا دی یا پڑھ دی. ہوں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہمارے یہاں شاعر حضرات اور خواتین ہیں، ہوں، وہ خود نہیں کہتے، کسی اور سے لکھواتے ہیں. ہوں، لکھنے والے نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ شخص تو دوسرے شخص سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، ہوں، ایک غزل جو تھی اس میں کچھ ردیف یا کچھ آگے پیچھے تھوڑا سا ہلکا پھلکا کر ایک کو دے دی، وہی غزل اس نے دوسرے کو لگا دی اور اپنا جو ہے جو کچھ اس میں بنانا تھا وہ بنا لیا. لیکن اب اتفاق شومی قسمت کہ وہ دونوں ایک ہی آن لائن مشاعرے میں شریک ہو گئے. ہاں، اس پر میری ایک تحریر جو میں نے لکھی تھی اور اس کو اپنی آواز میں نے فیس بک پر اور یوٹیوب وغیرہ پر لگایا تھا. لوگ ضرور سنائیے اس میں سے. نہیں، وہ تو خاصی طویل ہے، میں اس کو اس وقت تو نہیں سنا سکتا، لیکن یہ کہ اس میں یہی کچھ ہو رہا تھا کہ لوگ جو تھے کسی اور سے لکھوا کر اور غزلیں پڑھ رہے ہیں اور نظمیں پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر وہ میرا ایک کردار ہے دانشور کا، جو کہ ٹپس دیا کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کامیاب شاعر یا افسانہ نگار بن سکتے ہیں. تو انہوں نے اضافہ ایک ٹپ یہ دی تھی ہوں، کہ پرانے رسالے اب انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جی، 1930 کے، 1940 کے. تو جائیے اس میں رسالے میں سے کسی کی غزل اٹھائیے، کچھ ایسے نامانوس جس کا نام ہو جس شاعر کا، اس کو لیجئے، اس میں کچھ تھوڑی بہت رد و بدل کیجئے، قافیے میں اپنا نام ڈالیے، اس میں مقطع میں اپنا نام ڈالیے اور اس کے بعد اس کو پیش کر دیجئے. تو وہ میری وہ تحریر بہت مشہور ہوئی، اس میں لوگوں نے ایک مسئلہ ہوگا کہ جو آپ زندہ شعرا کرام بیچارے اپنا کام دھندا چلا رہے ہیں غزلیں لکھ لکھ کے، تو وہ تو آپ دھندا خراب کر رہے ہیں بھائی، ان کا یہ نہ کرے نا. دیکھیے مطلب وہ جو ہمارے اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں جو ہمارے زرداری صاحب اکثر کہا کرتے ہیں، ہاں، تو یہ تو ہوگا. اچھا اچھا، جی چلتا ہے یہ تو ادبی سیاست تو چلتی رہے ہاں گی. ہاں، لیکن یہ کہ میں بتاؤں سرقہ جو ہے صرف شاعری کا نہیں ہو رہا، صرف تحریروں کا نہیں ہو رہا، ہوں، میری تو آواز چرا لی گئی. اللہ اکبر، آواز. یوٹیوب پر میری کچھ پڑھی ہوئی چیزیں جو لگی ہوئی تھیں، ہوں، کسی صاحب نے اس کے اوپر ٹائٹل پر اپنا نام لگایا ہاں، اور اس کو یوٹیوب پر لگا دیا. واہ، جب ان سے کہا تو کہیں گے جی تو یہ کون سا آپ کا ہے؟ ہاں، پھر میں نے کہا بھائی آواز تو میری ہے، اگر ہاں، میں نے علامہ اقبال کا کلام پڑھا ہے تو میں نے تو لکھا ہے کہ علامہ اقبال کا کلام پڑھ رہا ہوں. میں ہاں. یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں اپنا کلام پڑھ رہا ہوں، لیکن آواز تو میری ہے، آپ نے تو آواز چرا لی. باہر لے کے کئی لوگوں نے ان کو لعن طعن کی، پھر یوٹیوب کو بھی کمپلین کیا، لیکن اس قسم کی چیزیں ابھی بھی موجود ہیں اور نہیں، ہو رہی ہیں. بڑھ رہی ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے بڑھ رہی ہیں، کیونکہ جی یہ ابھی ریسنٹلی ایک آپ کی تحریر تھی، ان صاحب سے میرا بھی مکالمہ ہوا فیس بک کے ذریعے ہی، اور وہ آپ ہوں نے اچھی تفصیل بتائی تھی کہ وہ جو جنگل میں کیا قیس جنگل میں اکیلا ہے، جی مجھے وہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. جی جی وہ سہیل صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کئی روز کی محنت کے بعد وہ ایک مضمون لکھا تھا. میں نے ہوں، بہت سارے مضامین، کتابیں کھنگالیں، ہوں، آن لائن مل رہی ہیں کتابیں، آپ جائیے اگر آپ کو شوق ہے پڑھنے کا، آپ جائیے، آن لائن کتابیں موجود ہیں، رسالے موجود ہیں. ان کو پڑھ کر میں نے وہ ساری معلومات اکٹھا کی، پھر میں نے ان کو اپنے الفاظ میں لکھ کر اور اس ہوں، کو پیش کیا. اور تصویر بھی مجھے ملی ان کی، میاں داد خان سیاح جو شاعر تھے وہ جی. میں نے لگائی. وہ کسی صاحب نے بہت آرام سے اٹھا کر اوپر نیچے میرے نام مٹا کر اور لگا دی. تو انہوں نے مجھے سے وضاحت مجھے دی کہ بھائی یہ آپ نے عجیب مجھے الزام ٹھہرا دیا. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، وہ تو عابد بھائی نے تو تذکرہ ہی کیا تھا کہ سیاح صاحب جو تھے وہ ہوں، جعلسازی کی قید انہیں ملی تھی، 7 سال ان کو 7 برس کی قید ہوئی تھی، جی اور پھر جی انہوں نے جو ملکہ کے لیے اپنا قصیدہ قصیدہ اس کے بعد قصیدہ لکھا، اس پر ان کو رہائی ملی تھی. جی جی وہ غالب کے ہم اسروں میں تھے، غالب کے شاگردوں میں تھے، دوستوں میں تھے، اور ان کا ذکر جو ہے غالب کے جو خطوط ہیں ان میں ملتا ہے. غالب نے بہت سارے خطوط ان کے نام لکھے ہیں. ہوں، تو اگر وہ ان کی شاعری ان کو بحثیت شاعر کو جانے بھی نہیں تو ان کا نام جو ہے
وہ بقائے دوام پا چکا ہے غالب کے خطوط کی صورت میں. جی اچھا، تو عابد بھائی آپ تحقیقی بات آپ نے کہی کہ تحقیق پہ بات ہوئی، کیونکہ آپ ہمیشہ ریسرچ کے آدمی ہیں، اور بہت سے لوگ جب یہ سوال کرے تو آپ نے ایک بہت اچھا جواب دیا کہ بھیا یہ انٹرنیٹ اور ای میل شی میل تو ابھی آئی ہے، میں تو 40-50 برس سے اس وقت سے کام کر رہا ہوں جب لائبریریوں سے نکال کے چیزیں لایا کرتا تھا، جی جی بات ہوتی تھی. لیکن ابھی ایک اور مسئلہ زیر طلب ہے اور غور طلب ہے جس پر آپ نے اپنے ریسرچ کے پر پھیلائے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا اور ہے بھی بڑا یعنی کہ پریشان کن مرحلہ کہ اگر واقعی ایسے ہی بات ہے تو ذرا اس کی تفصیلات اگر آپ چاہیں ہم سے شیئر کرنا کہ وہ کیا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت. دیکھیے، ایک قومی نغمہ ہے بہت مشہور، ملکہ ترنم نور جہاں نے گایا تھا، اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. جمیل الدین عالی نے یہ نغمہ لکھا، اور یہ گزشتہ 50-55 سال سے 1965 کی جنگ کے زمانے سے یہ مشہور ہے. ابھی حال ہی میں کچھ لوگوں نے یہ بات اٹھائی کہ صاحب یہ نغمہ جمیل الدین عالی نے نہیں، تقی شفائی نے لکھا تھا. اچھا. ان سے جب پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میاں شہریار جنہوں نے اس گیت کی دھن بنائی تھی، یہ بات اس دنیا سے جانے سے پہلے مجھ سے کہہ گئے تھے، اور مجھ سے کہا تھا کہ یہ حق بحقدار رسید کر کے یہ بات تم لوگوں تک پہنچا دینا، تو میں اب یہ بات کہہ رہا ہوں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ بات کہنے کا خیال اب کیوں آیا جب وہ سارے لوگ جو اس نغمے سے متعلق تھے اس دنیا میں نہیں رہے، ملکہ ترنم نہیں رہیں، قتیل شفائی نہیں رہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، میاں شہریار نہیں رہے، جمیل الدین عالی نہیں رہے. تو بہرحال میں اور میرے دوست ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے بڑے مشہور پروڈیوسر، ڈاکومنٹریز ان کا سبجیکٹ تھا، اسپیشلائزیشن تھی، اس پر ان کو بین الاقوامی ایوارڈ بھی ملے. ناظم الدین، وہ آج کل کینیڈا میں ہیں. تو وہ میں اور کچھ اور احباب مل کر اس چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے جس کا پہلا حصہ انشاءاللہ آئندہ چند روز میں فیس بک پر اور یوٹیوب پر واٹس ایپ پر ریلیز کر دیا جائے گا. اس میں سوالات ہم بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہم اس میں ثبوت پیش کر رہے ہیں. ان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ نغمہ جو ہے ستمبر 1965 کی جنگ سے پہلے رن کش کی جو لڑائی ہوئی تھی اس موقع پر لکھا گیا تھا، جو لڑائی 1964 میں ہوئی تھی. اچھا. تو سب سے پہلی غلطی تو وہ یہیں کر گئے. رن کش کی لڑائی اپریل 1965 میں شروع ہوئی تھی. اچھا. ہم تو باہوش و حواس اس زمانے میں نبی نماز کے طالب علم تھے، اور پھر سارے اخبارات رسائل ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ وہ جنگ کب ہوئی. تو ایک جگہ تو ان کی غلطی یہ پکڑی گئی، وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. دوسرا، انہوں نے جو اس نغمے کو جب ذکر کیا ہے تو اس میں انہوں نے اس کا ایک شعر پڑھا، جو شعر غلط پڑھا انہوں نے، تو پتہ نہیں انہوں نے وہ نغمہ صحیح سے کبھی سنا بھی ہے یا نہیں سنا ہے. اچھا، اس کے بعد 1966 میں جنوری فروری 1966 میں فنون، جو کہ بڑا مشہور ادبی جریدہ ہے، احمد ندیم قاسمی اس کا ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اس میں اس جنگ کے دوران جو ادب لکھا گیا اس کے اوپر ایک مضمون آیا. اچھا. اور اس میں لکھا کہ باقی نغمے تو ہیں وہ وقتی چیز سے، لیکن ادبی لحاظ سے 5 نغمے ایسے ہیں جو کہ باقی رہیں گے. ان 5 میں ایک نغمہ اے وطن کے سجیلے جوانوں، اس کے شاعر کا نام جمیل الدین عالی لکھا ہوا تھا. احمد ندیم قاسمی جیسا باخبر شخص جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ چیز کیسے پتہ نہیں چلے گی کہ یہ نغمہ جو ہے قتیل شفائی نے لکھا تھا یا جمیل الدین عالی نے لکھا تھا. اچھا، اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی. وہ صاحب جنہوں نے کہ یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا جب ہم نے انٹرویو کیا جی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے میں نے آج نہیں کہی، میں تو اب سے کئی برس پہلے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، جو کہ جس کے پروڈیوسر تھے خواجہ نجم الحسن، اور اس میں وہاں پر افتخار عارف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جب میں نے جملہ کہا تھا وہ بہت زور سے مسکرائے تھے، جیسے انہوں نے میری بات کو سیکنڈ کیا ہو. اچھا. ہم نے خواجہ نجم الحسن کو فون کیا، وہ کہیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ صاحب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ میں نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. افتخار عارف صاحب کو فون کیا، افتخار بھائی کہتے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، وہ شخص یقیناً جو ہے اپنی طرف سے غلط بیانی کر رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے بڑی لمبی چوڑی تحقیق کی، اور وہ ویڈیو سامنے آئے گی اور اس کے دوسرا پارٹ آئے گا تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو یہ آج کل کچھ ایسی لوگوں کی لابی چل رہی ہے
کہ چیزوں کا رخ جو ہے دوسری طرف موڑ دیں، جس کا حق ہے اس کو حق کے بجائے کسی اور کو دے دیں۔ اچھا، میرا خیال ہے عابد بھائی اس کی شاید وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں، اور جی وہ شہرت کا راستہ کٹھن ہوتا ہے، لیکن وہ جی، آسان راستے کوئی سے کوئی 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 کنٹروورسی کھڑی کر دو۔ بس 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 ہاں وہی چل رہا ہے، جی مختلف اشعار کے حوالے سے، مختلف غزلوں کے حوالے سے، جی جیسے کہ آپ نے کہا، میں اس بات کا بھی شاہد ہوں کہ ایک صاحب غزل سنا رہے تھے، ایک صاحبہ غزل سنا رہی تھیں، اصل میں ہم یہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کس کی بات کریں، لیکن واقعی ہم نے سنا کہ اس میں جو مضامین تھے، چلیے وہ تو مردانہ مضامین تھے، بڑے دھڑلے سے یوز بھی ہو رہے تھے، ہوں، لیکن ایک جگہ وہ جنس میں بھی مردانہ مضامین یوز ہو گیا، اور وہ کرتا اور کرتی کا فرق جو ہے وہ جب اچھا پوچھا گیا تو وہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، تو یہ لکھ کے دینے والے بھی ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں اور لکھ کے جی دے رہے ہیں، اس سے ان کو جو ظاہر ہے مالی مفاد حاصل ہوتا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو جی ہوتا جی ہوگا، لیکن جی جی ذہنی سکون تو نہیں ملتا ہوگا کیونکہ جی کسی کی تخلیق کوئی اور سنائے تو کیسا رہے گا۔ اب جی میں جی، یہ سب مسائل ہماری اس ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں۔ آج ناصر کاظمی صاحب کا یوم ولادت ہے، بہت بڑا شاعر، بہت بہت بڑا، بڑا، جی جی اور کتنا کام ہے ایک دور میں جب انہوں نے اشعار، سادے سادے اشعار، الفاظ میں اشعار کہے، تو شاید جی لوگ جی، سوچتے بھی نہیں تھے کہ یار یہ شعر کہیں چلے گا، لیکن آج بھی وہ شعر ہمارے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ناصر کاظمی وہ شاعر ہیں جن کے کلام میں میر کا رنگ پایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اس سادگی سے، خوبصورتی سے، چھوٹی چھوٹی بہروں میں انہوں نے غزلیں کہی ہیں، طویل بہروں کی غزلیں بھی کہی ہیں، کہ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے۔ یہ دیکھیے آج کورونا کے دور میں ان کا مصرع جو ہے شعر یہی لاگو بھی ہوتا آج ہے۔ تو بالکل، ہاں، کہ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، میں باہر جاؤں کس کے لیے۔ تو بہت خوبصورت شاعر، اور ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کہ ہم ان کے صاحبزادے باسر کاظمی سے بھی ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں یہاں۔ باسر بھائی بہت اچھے شاعر، وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے جی ساتھ بہت شفقت کا رویہ رکھتے ہیں، مختلف پروگرامز میں ان سے ملاقات ہوئی، یہاں بھی، پاکستان میں بھی، اور جی بہت با کمال شاعر ہیں، ظاہر ہے والد جی صاحب جیسے ان کے شجر سایہ دار ان کے اوپر موجود تھے، جی جی بہت اچھے شعر تھے۔ عابد بھائی، ہمیں گفتگو کا، ہمارے اس کا سلسلہ جاری رہے گا، ہم لوگ باتیں بھی کرتے رہیں گے، مختلف ٹاپک بھی چھیڑتے رہیں گے، آپ کا ایک مشہور کردار ہے اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ہمیں ہوں، ایک سے بریک پہ جانا ہوگا، بریک پہ جی جانے کے بعد بہت سے ٹاپکس ہیں جس پہ بات کرنی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا جو سیاسی رنگ ہے شعروں میں ڈھلا ہوا، وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، آپ بہت سیاسی آدمی ہیں، لیکن آپ کا شعر کے اندر وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے آپ سے، وہ بھی اس پر بھی بات ہم کریں گے انشاءاللہ، اور ہم مختلف اور امور پہ بات کریں گے۔ دوستوں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں جو ہمدم دیرینہ ہوتا ہے، عابد بھائی اور میری تعلق کو لگ بھگ کوئی 8 سال، 7 8 سال گزر گئے ہیں، ہم انٹرنیٹ کے تھرو ایک دوسرے سے ملے، میں ان کی آواز کا دیوانہ ہوا، ہم نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ڈھونڈنے کی اس کوشش میں ہم الحمدللہ اتنے کامیاب ہوئے کہ ایک دن جب یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ برطانیہ تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اسی دن ہم اپنی تنظیم کی بنیاد رکھیں، ہم نے ان کو ڈھونڈا ڈھانڈا بلایا، اور ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا۔ اس وقت اسی جگہ جہاں آج پروگرام کر رہے ہیں وہیں ہم پروگرام کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ ایک جم غفیر تھا جو یہاں موجود تھا، اور بہت اچھی تقریب ہوئی، اس کے بعد ہمارا سلسلہ جاری رہا۔ تو عابد بھائی میرے لیے ایسے دوست ہیں جیسے کوئی بالکل کلوز فرینڈ ہوتا ہے، تو یہ گفتگو کا محبت، سلسلہ جاری ہے، محبت آپ کی بڑی محبت۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے۔ آج جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا، ناصر کاظمی جیسی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے، بہت بڑا کام، بہت ان کی جو جو خدمات ہیں اردو ادب کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ انہوں نے ایک فضا بنا دی تھی اس وقت جب لوگ شعر کہنے میں اور شعر سننے کے لیے ایک بہت مشکل الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وقت اگر ایک شاعر کہہ رہا ہو کہ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، دیوانہ ہے دیوانے کے، منہ نہ لگو تو بہتر ہے،
کپڑے بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے، رات بہت کالی ہے ناصر گھر میں رہو تو بہتر ہے۔ تو اس طرح کے اشعار، اور جو عالمگیر نے ان کی ایک مشہور ترین غزل گائی ہے، پاس آ کر کوئی دیکھے تو پتہ لگتا ہے، دور سے زخم تو ہر دل کا بھرا لگتا ہے۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز تھا، سادے سادے الفاظ میں سیدھی سیدھی بات کہنے کا ان کو یہ ملکہ حاصل تھا، اور بہت جید عالم تھے اردو کے حوالے سے، بہت بڑا کام تھا۔ میرے ساتھ عابد علی بیگ صاحب بھی موجود ہیں، بہت جید عالم ہیں اردو کے حوالے سے، ان کا بھی بہت کام ہے۔ عابد بھائی اب تھوڑا سا آتے ہیں اس رنگ کی طرف جو آپ کا خاص رنگ ہے، جس میں آپ نے ایک کام کیا ہے، آپ مزاح لکھنے میں، نثر میں بھی اور نظم میں بھی آپ کو ملکہ حاصل ہے، لیکن آپ کی نثر کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ دیکھی جاتی ہے اور بہت خوبصورت ہوتی ہے کہ کچھ غیر سیاسی سی ہوتی ہے یا سیاسی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سنانا چاہیں گے ہمیں آج؟ پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک نظم سن لیجئے، جی، اور وہ نظم جو ہے ایک مجھے ذرا تلاش کرنی پڑے گی۔ جی، ارشاد۔ ذرا موجودہ صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ ادائے مریمی ہو کہ صدائے صفدرانہ، وہ ادائے مریمی ہو کہ صدائے صفدرانہ، میرا مال جو بچا لے وہی فاتح خزانہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ وہ ادائے مریمی ہو کہ صدائے صفدرانہ، میرا مال جو بچا لے وہی فاتح خزانہ، اور مجھے کہہ کے اشتہاری یہ جہان اب پکارے۔ واہ، مجھے کہہ کے اشتہاری یہ جہان اب پکارے، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، اور تیری دھمکیاں نیازی یہ تو فیض ہے کسی کا۔ اچھا، یہ تیری دھمکیاں نیازی یہ تو فیض ہے کسی کا، یہ تو فیض ہے کسی کا، کہ چھپا ہے اس کے پیچھے وہ مزاج باجوانہ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے عابد بھائی، کیا بات ہے۔ تیری دھمکیاں نیازی یہ تو فیض ہے کسی کا، کہ چھپا ہے اس کے پیچھے وہ مزاج باجوانہ، اور میرے بیٹے دی فراری، میرے بیٹے دی فراری، میں تے آپ ہی فراری، میں تے آپ ہی فراری، میرے بیٹے دی فراری، میں تے آپ ہی فراری، مجھے کب غرض ہے اس سے مجھے کیا کہے زمانہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور میرے دوست اب وہی ہیں جو کبھی تھے میرے دشمن، میرے دوست اب وہی ہیں جو میرے دوست اب وہی ہیں جو کبھی تھے میرے دشمن، کہیں دشمنی حقیقت کہیں دوستی فسانہ۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اور میں رہا وطن میں جب تک یوں بنا رہا تھا ہر دم، میں رہا وطن میں جب تک یوں بنا رہا تھا ہر دم، تھیں علیل سی فضائیں تھا مریض سا زمانہ۔ واہ، کیا منظر کشی کی ہے، واہ واہ، بہت خوب۔ اور میرا خواجہ کہہ رہا ہے رہو دور دور ان سے، واہ، میرا خواجہ کہہ رہا ہے رہو دور دور ان سے، یہ تو خوئے آصفی ہے جو لگے بلاولانہ۔ واہ واہ واہ، یہ تو خوئے پیٹ لیا آپ نے، واہ واہ، یہ تو خوئے آصفی ہے جو لگے بلاولانہ، اور کبھی نیب کی حراست کبھی لکھپتی اقامت، واہ، کبھی نیب کی حراست کبھی لکھپتی اقامت، مجھے تھی کہاں میسر میری شان خسروانہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور یا پلیٹلیٹ نیچے یا پلیٹلیٹ اوپر، واہ، یا پلیٹلیٹ نیچے یا پلیٹلیٹ اوپر، مجھے لے گیا ولایت میرا چھوٹا سا بہانہ۔ واہ واہ، کیا بات ہے عابد بھائی، بہت خوب۔ اور کبھی وہ میری صدا ہے کبھی ان کا ہم نوا ہے، کبھی وہ میری صدا ہے کبھی ان کا ہم نوا ہے، میرا بھائی گا رہا ہے یہ عجیب سا دوگانہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ کبھی وہ میری صدا ہے کبھی ان کا ہم نوا ہے، میرا بھائی گا رہا ہے یہ عجیب سا دوگانہ، اور ہے کرم، اور یہ شعر دیکھیے آخری شعر کہ ہے کرم خدا کا لوگوں کہ فضل ہے ساتھ میرے، ہے خود کرم خدا کا لوگوں کے فضل ہے ساتھ میرے،
ہاں، نہ ادائے کافرانہ، نہ تراش آزرانہ، واہ 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 واہ، کیا نہ بات ہے، ہے بہت کرم خدا کے لوگوں کہ فضل ہے ساتھ میرے، نہ ادائے کافرانہ، نہ تراش آزرانہ، واہ، اور وہ ادائے مریمی ہو کہ صدائے صفدرانہ، میرا مال جو بچا لے وہی فاتح خزانہ۔ کیا بات ہے عابد بھائی، بہت خوب، زبردست، آپ نے اتنی خوبصورت غزل پیش کی، ہوں، جو نظم تھی آپ نے پیش کی غزلیہ انداز میں، میں چاہ ہی رہا تھا ہوں، کہ آپ سے اور بھی کچھ کریدوں کچھ آپ کے مختلف کرداروں کے بارے میں۔ ایک تو آپ کا کردار میرا کزن ہے، جو ظاہر ہے ہر نام کے حساب سے تو میرا کزن ہی ہے، مرزا ہوں، حمزات بیگ چغتائی۔ جی جی، یہ کردار بڑا خوبصورت کردار ہے، آپ اس سے بہت کچھ کہلواتے ہیں، تو آج کیا رہا ہے مرزا حمزات بیگ چغتائی صاحب جو ہیں آج کل کے حالات کے حوالے سے، ان کے کیا تبصرے ہیں؟ ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن آپ ان کی کچھ ترجمانی کر دیجئے۔ دیکھیے جو تازہ ترین اس میں ہے وہ یہ ہے کہ عرض کیا کہ سنا ہے لاہور کے جلسے میں بحالی جمہوریت کی خاطر بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے، جو اس سے پہلے ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، کہنے لگے ہاں سنا میں نے بھی ہے، اور اگر اس اعلان پر عمل بھی ہو جائے تو قوم کی تقدیر بدل جائے۔ واہ، ایسا کیا ہے؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، کہ ایک نیا میثاق جمہوریت، مسکرا کر بولے ہاں، اس معاہدے کے تحت آئندہ ہر سیاسی جماعت کے اندر باقاعدگی سے انتخابات ہوا کریں گے، ہر سربراہ صرف ایک بار 4 برس کے لیے منتخب ہوگا، اور کسی سربراہ کا کوئی قریبی رشتہ دار جماعت کی سربراہی کا امیدوار نہیں ہو سکتا۔ ہوں۔ تو یہ انہوں نے اس کی یہ ان کے بہت سہانے سپنے ہیں۔ جی دوستوں جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ ہماری کال بھی لیں گے ہم انشاءاللہ، تو کالز ہماری کھل گئی ہیں، ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سہیل صاحب، میں عرفان عرض کر رہا ہوں۔ عرفان بڑا بھائی، اچھا لگا، آپ کے مہمان کو بھی میرا پیار بھرا سلام۔ اور جیسا کہ آپ نے تعارف کروایا کہ یہ ریڈیو اور ٹی وی سے وابستہ رہے ہیں، تو میرا بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ میں چاہوں گا میں ابھی آپ کاپی کی بات کر رہے تھے کہ اکثر لوگ جو ہے شاعری چراتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو آپ کاپی کریں گے تو وہ اس کی نہ تو اس میں وہ چاشنی پیدا کر سکتا ہے، جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چھپتا۔ ایک تو یہ کہنا تھا۔ بہت اچھی اور بات کی آپ نے۔ دوسری میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ریڈیو سے اگر یہ تھوڑا سا کیونکہ ان کا تعلق ہے، تو اقبال کے چند اشعار میں ان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو ان کی کیونکہ شاعری بھی میں نے کچھ سنی ہے، اس میں بھی علامہ اقبال کی جو چند الفاظ جھلک مجھے نظر آتی ہے کہ انہوں نے الفاظ وہ استعمال کیے، تو میں چاہوں گا کچھ اقبال کے حوالے سے کچھ شاعری سنائیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کی کال کا، آپ سے گفتگو کر کے ہمیشہ لطف آتا ہے۔ عابد بھائی، لوگوں کی فرمائشیں ماشاءاللہ ہوتی ہیں، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں آپ کی۔ جی میں جی بتاتا چلوں کہ عابد علی بیگ صاحب بہت ماشاءاللہ کام ہے ان کا، یوٹیوب پہ آپ کو ہر طرف مل جائے گا ان کا کام، آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام چینل اردو پہ ان کی بہت سے پروگرامز ہیں، وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے فرمائش کر بھی دیں گے۔ عابد بھائی، شعر و شاعری کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ بھی کافی عرصے سے شعر کہہ رہے ہیں، ایک بنیادی فرق کیا نظر آتا ہے سامعین میں اور مشاعرہ پڑھنے والے منتظمین میں، مشاعرہ پڑھنے والے شعراء میں اور منتظمین میں؟ یہ تین لوگ ہوتے ہیں جو کسی مشاعرے کی بنیاد ہوتے ہیں، شاعر، سامع اور منتظمین۔ تو آپ اپنا رنگ برنگا تبصرہ تو کرتے رہتے ہیں اس پر، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تبدیلی جو آپ 1970 میں 80 میں مختلف مشاعرے پڑھا کرتے تھے اور آج جس آن لائن زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کیا جی آپ جی ایک بنیادی فرق دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو سامعین جہاں تک مشاعرے کے ہیں ان کا تعلق مختلف جگہوں پر ان کے ساتھ مختلف تجربہ پھیرا رہا ہے۔ ہوں، میں پاکستان میں بھی مشاعرے جب طالب علم تھا پڑھا کرتا تھا، پھر جب میں 12 برس کینیا میں رہا وہاں پر مشاعرے ہوئے، وہاں پر جو سامعین تھے ان سے میرا سابقہ پڑا، پھر میں کوئی 24 سال ہانگ کانگ میں رہا، ہوں، وہاں اور یہاں تو مختلف جگہوں کے میرا جو اپنا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر جو سامعین ہیں ان کا معیار مختلف ہے۔ ہوں،
کینیا میں جب میں مشاعرے پڑھا کرتا تھا وہاں پر بڑے باذوق لوگ تھے اور بڑی دلچسپی سے آپ کی چیز سنتے تھے, آپ سے پوچھ گچھ بھی کرتے, سوال جواب بھی کرتے تھے. ہانگ کانگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہلکا رہا, وہاں پر لوگوں کا اتنا زیادہ شعر و شاعری, وہ آ جاتے ہیں, مشاعرہ سن لیتے ہیں, واہ واہ کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. صحیح. یا لندن میں نے مختلف مشاعروں میں شرکت کی, لندن میں اور برطانیہ کے دوسرے شہروں میں. یہاں پر تھوڑا سا معاملہ کچھ مکس ہے, کچھ جگہوں پر بڑے اچھے سامعین ملے, ایک ایک شعر کو, ایک ایک مصرے کو سمجھنے والے, اس پہ داد دینے والے, اس کو اٹھانے والے. بعض جگہوں پر دیکھا کہ جو سامعین ہیں وہ بس ہاں ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی, آگے بات کوئی اپنے ساتھ بیٹھے سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے, کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو سامعین مختلف جگہوں پر مختلف طرح کے آپ کو ملتے ہیں. منتظمین کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. بعض جگہ منتظمین کا اپنا مطمع نظر ہوتا ہے کہ کسی ایک کو, شاعر کو تھوڑا بڑھا کر پیش کرنا ہے, باقی کو ٹھیک ہے, بس باقی جو ہیں شریک ہیں اس کے اندر. اور ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, یا طریقہ واردات کہہ لیجیے کہ وہ ہوتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ مشاعرے جو ہیں کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ منتظمین میں ہیں, میں بھی خود بھی منتظمین میں شامل رہا ہوں. میں نے کینیا میں بھی مشاعرے ارینج کیے ہیں, ہانگ کانگ میں بھی ارینج کیے ہیں. تو منتظمین کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کچھ, تو اس میں یہ سوال شاید ہاں کہ کچھ ایسے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو آپ سے نوازنے پہ بات کرو تو آپ نوازنے پہ بات بہت اچھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, نواز کے حوالے سے تو آپ کا ریسرچ بھی بہت اچھی ہے. لیکن عموماً یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف بڑی کانفرنسز میں, بڑی محافل میں کچھ ایسے لوگوں کو نوازا جا رہا ہے, یا جو میں عوام کی بات کر رہا ہوں, عوام کے جو سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ان میں سوال تھا. ابھی فی الحال ہماری ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی, جیسے میں نے کہا کراچی میں ہوئی. اس میں پروگرامز مجھے یوں لگا اور بہت سے لوگوں کو یوں لگا کہ بہت سارے پروگرامز رکھ دیے گئے, اور شاید ٹائم مینجمنٹ اتنی نہیں تھی. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو اسٹیج پہ بلا کر یہ کہیں کہ جناب بس 2 منٹ میں آپ شعر سنا دیجیے گا, ایک پروگرام لائیو ساری دنیا میں جا رہا ہے, اس میں آپ کسی سے کہہ رہے ہیں بھائی آپ جلدی سے سنا دیں, اور بڑے بڑے شعراء سے, بڑے بڑے اچھے لوگوں سے. آپ یہاں لوکل کوئی تقریب کر رہے ہوتے تو وہاں میں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ اس طرح کا رنگ بندھا تھا, تو ہمارے سعید کانپوری صاحب نے آ کے کہا تھا کہ بھائی 4 کی تو اسلام میں بھی اجازت ہے. جب ہم نے کہا سنائیے, تو وہ اس طرح کا تو مزاح کا رنگ بندھا. لیکن یہ ایک اچھا نہیں لگ رہا تھا بعض جگہوں پہ کہ آپ کسی سے کہیں کہ آپ امری نصیب امبر بہت خوبصورت, بڑی اچھی شاعرہ, زبردست کام ہے ان کا, اور وہ جو ہے مقالہ پڑھنے آئیں تو ان سے کہا کہ بھائی آپ کے پاس 6 منٹ ہیں یا 8 منٹ آپ پڑھ دیں. انہوں نے کہا بھائی 10 منٹ کا تو ہم لکھ کے لائیں, ہم 8 منٹ میں کیسے پڑھیں گے. تو کیا ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے یا پروگرام بہت زیادہ کرنے ضروری؟ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام محمد انور ہے, میں لیسٹر سے بات کر رہا ہوں. ابھی ایک بھائی نے فرمائش کی تھی آپ کے ڈاکٹر اقبال کا کچھ شعر سننے کی. جی جی جی, اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں. آپ ایک آدھ شعر سنا دیں, ورنہ عابد بھائی ہم ضرور شعر سنیں گے, اور اقبال کے بھی کلام بھی بہت ان کا خوبصورت پڑا ہوا ہے. جی ایک آدھ شعر ضرور سنائیے آپ. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں, تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. اور یہ جو بھائی صاحب نے, عابد علی بیگ صاحب نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے فضل کا نام لیا تھا, جی تو معذرت کے ساتھ میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جی کہ مولوی فضل جس کو آپ نے کہا, اس نے بے نظیر کے عہد حکومت کے آغاز میں انٹرویو دیا تھا سعودی عرب میں کہ اللہ کا شکر ہے میرا باپ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھا. جی 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 بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. ہم تو اصل میں مزاح کے رنگ میں ساری باتیں کر رہے ہیں. عابد بھائی سوال میں نے ایک چھوڑا تھا آپ کے لیے, جو کہ میں خود بھول گیا کیا سوال تھا. وہ بھائی نے بات کچھ ایسی بیچ میں کی, کیونکہ انہوں نے ایک شعر پڑھا, اس میں بھی انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وہ شعر کچھ یوں تھا, جس کو انہوں نے کچھ تھوڑا سا تبدیل کر کے پڑھا تھا. بہرحال
تو دیکھیے میں نے آپ سے سوال یہ رکھا تھا کہ جو ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو رہا، اتنے پروگرام گھسانے کی زبردستی کیا ہاں ضرورت؟ وہ بات یہی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. پہلے ساری چیزوں کو بیٹھ کر چاک آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس کس کو بلا رہے ہیں، کون کون کیا پڑھے گا، اور اسی وقت جس وقت کہ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں آپ اس کو بتا دیجیے کہ آپ نے اتنی دیر کے لیے بولنا ہے، پڑھنا ہے. ایک کسی شخص کو آپ نے کوئی بتایا نہیں اور اس کو جب وہ اسٹیج پر آیا کھڑا ہوا تو آپ اس سے کہیں کہ آپ اپنی چیز کو 4 منٹ میں ختم کر لیں، 5 منٹ میں ختم کر لیں، وہ ناانصافی ہے. آپ اتنے لوگوں کو بلائیے ہی نہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بعض تقریبات میں عین موقع پر کچھ مقررین یا کچھ جو ہے شامل کر لیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی آ گیا تو اس نے کہا بھائی میں بھی کچھ پڑھوں گا، کہ اچھا بھائی آپ بھی آ جائیے گا، تو وہاں پر پھر ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اگر پہلے سے چیزیں تیار ہوں، جیسے آپ کو اگر یاد ہوگا ایک پروگرام میں نے یہاں پر کیا تھا، آپ نے کہا تھا یہ پروگرام آپ کنڈکٹ کیجیے گا، تو میں نے کہا تھا کہ بھائی جو چیزیں ہیں مجھے آپ پروگرام سے پہلے بتا دیجیے، پروگرام کے درمیان مجھے کسی قسم کی کوئی ڈسٹربینس نہیں چاہیے کہ اس کو بھی پڑھوا لو اس کو بھی بلا لو. تو یہ چیزیں جو ہیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ پہلے سے سارا چاک آؤٹ کر کے رکھیں کہ آپ نے کس کو بلانا ہے، کس کو پڑھوانا ہے، اور اس کو آپ وقت بتائیے کہ آپ کو اتنا وقت. شعراء کی، ادیبوں کی، ان کی عزت و تکریم ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ سب بہت محنت کر کے لکھتے ہیں، بڑا ان کا کام ہے اور ہم اس کو بلا کے کریں. اچھا عابد بھائی، گفتگو تو ہماری آپ کی جاری ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ کیونکہ فرمائشیں آ رہی ہیں، ایک تو اگر اقبال کا کچھ اگر آپ کو یاد ہے، ورنہ تو آپ کی بے تحاشا چیزیں یوٹیوب پہ بکھری ہوئی ہیں، لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کا جو ایک مزاح کا رنگ ہے وہ ضرور برقرار رہے، تاکہ ایک جو ہے ہمارے ناظرین کو وہ لطف ملتا رہے جو ابھی آپ کی اس نظم سے ہمیں ملا، اور وہ واقعی ایک لطف آیا سب کو سن کے اور سب کو بہت مزہ آیا. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے اس کلام کا سلسلہ وہی سے جوڑیں جہاں سے ٹوٹا تھا تو بڑا لطف آئے گا. جی. ایک پیروڈی ہے فیض احمد فیض کی بڑی مشہور غزل کی، جی شاد. چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. ہاں. اس کے چند اشعار میں سنا دیتا ہوں کہ ہر ایک سمت یوں ہی نزلہ و بخار چلے. اللہ. ہر ایک سمت یوں ہی نزلہ و بخار چلے، اسی طرح سے مسیحا کا کاروبار چلے. اسی طرح، کیونکہ اگر یہ نہیں چلے گا تو مسیح کا کاروبار نہیں چلے گا، اس لیے اس کو کسی غلط معنی میں نہ لے جائیے کہ ہر ایک سمت یوں ہی نزلہ و بخار چلے، اسی طرح سے مسیحا کا کاروبار چلے. اور اس اشتہار پہ برہم بہت ہیں مولانا، اس اشتہار پہ برہم بہت ہیں مولانا، ہمارے دوست جسے چاہیں بار بار چلے. واہ واہ واہ. اس اشتہار پہ برہم بہت ہیں مولانا، ہمارے دوست جسے چاہیں بار بار چلے. اور لکھا ہوا تھا یہ کوچے میں بائی گلشن کے. اچھا. لکھا ہوا تھا یہ کوچے میں بائی گلشن کے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے. لکھا ہوا تھا یہ کوچے میں بائی گلشن کے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اور یہ شعر دیکھیے کہ مقام فیض کا شعر ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. اسے بہت معمولی سی تحریف کی ہے، میم کے نیچے ایک زیر لگا دیا ہے. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے نار سے نکلے تو سوئے بار چلے. واہ 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 بھائی، بہت زبردست. واہ واہ. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے نار سے نکلے تو سوئے بار چلے. تو یہ چند اشعار تھے آپ کی پسند سے. بہت خوب. عابد بھائی تھوڑا سا ایک دو چیزیں قطعات اور سنا دیجئے آپ سے، فرمائشوں کا سلسلہ، کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو میں چاہوں گا کچھ اور چیزیں آپ سے سن میں لی ایک جائیں. چھوٹی سی غزل کے چند اشعار آپ کو سنا دے رہا ہوں کہ حسن میں خود کفیل ہوتے ہیں. حسن میں خود کفیل ہوتے ہیں. واہ. حسن میں خود کفیل ہوتے ہیں، بعض چہرے جمیل ہوتے ہیں. ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے عابد بھائی، کتنی سادگی سے کہا ہے. بہت خوب. واہ. حسن میں خود کفیل ہوتے ہیں، بعض چہرے جمیل ہوتے ہیں، اور خود سے باہر نکل نہیں پاتے. خود سے باہر نکل نہیں پاتے، آپ اپنی فصیل ہوتے ہیں. ہاں 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 عابد بھائی، کیا کہنے. واہ واہ واہ. خود سے باہر نکل نہیں پاتے،
آپ اپنی فصیل ہوتے ہیں واہ اور دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں. واہ. دوسروں کو ذلیل کر ذلیل کرتے ہیں. لوگ کتنے ذلیل ہوتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا سادگی سے کہا ہے بھائی. دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں. لوگ کتنے ذلیل ہوتے ہیں اور پاس انسانیت نہیں کرتے. پاس انسانیت نہیں کرتے، بے حسی کی دلیل ہوتے ہیں. کیا بات ہے عابد بھائی، بہت اور خوب. یہ ایک شعر ہے، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے عقیل صدیقی. وہ پہلے ہانگ کانگ میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے، اب وہ کینیڈا میں ہیں. تو وہ جب انہوں نے یہ غزل سنی تو کہا بھائی اس میں تو میرا نام بھی آتا ہے قافیے میں. بالکل. تو میں نے کہا تو سن لو. یہ میرے بڑے محترم عقیل دانش صاحب بھی ہیں اور دوست بھی احباب ہیں عقیل نام کے. اشارہ قطعاً ان کی طرف نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے. میرے دوست عقیل صدیقی، ان کو میں نام لے کر سناتا ہوں جی. تو یہ ان کے لیے کہا تھا کہ عقل سے جن کا ربط کوئی نہیں، عقل سے جن کا ربط، عقل سے جن کا ربط کوئی نہیں، نام ان کے عقیل ہوتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے بھائی، کیا کہنے. واہ واہ. حسن میں خود کفیل ہوتے ہیں، بعض چہرے جمیل ہوتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سی غزل تھی. بھائی وقت کی ہمارے پاس قلت ہے، میں بالکل 2 منٹ میرے پاس رہ گئے. اگر آپ کوئی قطار کے صورت میں کوئی میسج دینا چاہیں یا کوئی اور بات کہنا چاہیں، کیونکہ بہت دکھی ہے لوگ، پریشان بھی ہیں. آپ کی باتوں سے ایک محفل کا جو ہے ایک ماحول بنا. اور میں آپ کو چلیے چلتے چلتے 1-2 دوہے سنا دیتا ہوں تو اس سے تھوڑا سا کچھ محفل کا رنگ بدلے. ایسا کہ کالے من اور اجلے چہرے روز بدلتے رو. کالے من اور اجلے چہرے روز بدلتے رو. ایسے سمے میں کون بتائے کیا چھاؤں کیا ہو. اور سردی گرمی ساون بھادوں پتجھڑ اور بہار، کس کس اور میں دیکھوں گوری تیرے روپ ہزار. زبردست. اور یہ ایک دوہا ہے جو میں نے پہلے کہیں نہیں سنایا کہ سن اے سجنی پریت کے کارن سب جگ نیر بہائے. سن اے سجنی پریت کے کارن سب جگ نیر بہائے. پر یہ تریا ایسی نٹ کھٹ کوئی سمجھ نہیں پائے. بہت خوب، بہت بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ کی بہت عنایت، آپ نے بہت خوبصورت کلام بھی پیش کیا، گفتگو بھی ہوئی. دوستوں اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.